بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو عمل ہے یہ رزق کو کھینچنے والی عمل، اور اس طرح وظیفوں کا سردار، اس عمل کی برکت سے اللہ جل شانہ رزق کے تمام مسائل کو حل فرمائیں گے۔ اس طرح اس وظیفے کی برکت سے اللہ جل شانہ رزق کے تمام رکاوٹوں کو بھی دور فرمائیں گے، اور اس طرح جتنے بھی تنگی ہے، مالی تنگی ہے، وہ بدنی تنگی ہے، گھریلو تنگی ہے، رشتے کے اعتبار سے کوئی تنگی ہے، رکاوٹ ہے، اللہ جل شانہ اس وظیفے کی برکت سے وہ تمام کے تمام تنگیاں رکاوٹیں دور فرمائیں گے۔ اور یہ وظیفہ بہت زبردست ہے، اور اس وظیفے کی برکت سے اللہ جل شانہ انسان کے تمام مالی ضروریات کو حل فرمائیں گے، اور جتنے بھی مالی پریشانیاں ہیں وہ تمام کے تمام اللہ جل شانہ پورے فرمائیں گے، اور وہ تمام کے تمام پریشانی اللہ جل شانہ دور فرمائیں گے۔ اور رزق کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کافی اعمال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی حدیثیں منقول ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے رزق کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ سر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں میں سے بھی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الفقر والکفر، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اس طرح بھی ہے کہ اللہ مجھے کفر سے بھی بچا دے اور مجھے فقر سے بھی بچا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا مانگی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال بتائے۔ صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں فقر ہے، فاقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب گھر داخل ہوتے ہو تو سلام کرو، سب سے پہلے سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد درود شریف پڑھو، پھر سورہ اخلاص پڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو 3 اعمال بتائے۔ سلام، یہ بھی ایک وظیفہ ہو گیا، بہت زبردست وظیفہ ہے، آزما کے دیکھے اللہ جل شانہ گھر میں بہت برکت عطا فرمائیں گے، اتنا رزق دے گا کہ انسان کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ سب سے پہلے سلام کرے، اس کے بعد درود شریف پڑھے، اور اس کے بعد قل هو اللہ احد سورہ اخلاص پڑھے۔ وہ صحابی چند دن بعد آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے اتنا مال دیا ہے کہ اس مال سے، میرے رزق سے ہمارے ہمسائے بھی فائدے اٹھاتے ہیں۔ تو سر دوستو، یہ اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائے ہیں۔ یہ عمل کون سا ہے جس کی وجہ سے اللہ جل شانہ ہمارے رزق کے تمام مسائل کو حل فرمائیں گے، تمہارے حاجات کو پورے فرمائیں گے، اور تمام ضروریات کو پورے فرمائیں گے، تمام مشکلات کو آسان فرمائیں گے؟ دوستو، سب سے پہلے فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھے، اور یا فجر کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز سے پہلے۔ فجر کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے کہ جو صبح صبح سورہ یاسین پڑھتا ہے، اللہ جل شانہ دن کے تمام حوائج اور ضروریات کو پورے فرمائیں گے۔ اس طرح فرمائے کہ نظر کی حالت میں سورہ یاسین پڑھ لیا تو نظر آسان ہوگا، بیمار پر پڑھ لیا تو اس کو اللہ جل شانہ صحت عطا فرمائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، راستہ گم ہونے کے وقت میں پڑھ لیا تو راستہ پا لے گا۔ اس طرح درد ذیل کسی عورت کو ہو رہی ہو تو اس وقت پڑھ لیا تو اللہ جل شانہ بچہ پیدا کرنے میں آسانی پیدا فرمائے گا۔ تو اس طرح سورہ یاسین، اگر کھانے کے کم ہونے کا خطرہ ہو تو اس پر سورہ یاسین پڑھے، اللہ کے رسول نے فرمایا اس میں برکت ہوگی۔ سورہ یاسین کے بہت زیادہ فضائل ہے، تو اس طرح فرمایا کہ سب سے پہلے سورہ یاسین پڑھے، سورہ یاسین پڑھ لے، اس کے بعد 3 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھے، 3 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھے، پھر اس کے بعد 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھے، اور پھر 3 دفعہ 4 قل پڑھے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور اس طرح قل یا ایھا الکافرون بھی پڑھے۔ یہ چاروں قل 3 مرتبہ پڑھے، اور آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے۔ اس کے بعد دعا مانگے، انشاءاللہ جو بھی ضرورت ہو، جو بھی حاجت ہو، جو بھی پریشانی ہو، اللہ جل شانہ اس وظیفے کی برکت سے تمام کے تمام ضروریات، حاجات اپنے غیبی خزانوں سے پورے فرمائیں گے۔ دوستو، وظیفہ پھر سنیں، سورہ یاسین سب سے پہلے 1 دفعہ پڑھے، اس کے بعد سورہ یاسین کے بعد سورہ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھے، پھر آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھے، اور پھر 4 قل 3 مرتبہ پڑھے، اور آخر میں درود ابراہیمی 3 مرتبہ پڑھے۔ پھر اس کے بعد اپنا جو حاجت ہے، دعا ہے، پریشانی ہے، مشکل ہے، وہ اللہ کے سامنے رکھے، دعا مانگے، خوب اللہ کے سامنے روئے۔ حدیث میں آتا ہے جو اللہ جل شانہ سے سوال نہیں کرتا ہے، اللہ سے نہیں مانگتے ہے، دعا نہیں کرتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اللہ جل شانہ سے ناراض ہوتا ہے، وہ اللہ سے مانگنے والے بن جائے، اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ دوستو، اس وظیفے کو خود کرے، آگے شیئر کرے، تاکہ سب کو فائدہ ہو جائے اور سب اس سے فائدہ اٹھائے، اور کوئی بھی محروم نہ رہ جائے۔ اور جتنے بھی ہمارے سننے والے ہیں، اللہ جل شانہ کے تمام ضروریات، حاجات اپنے غیبی خزانوں سے پورے فرمائے، اور سب کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔